اگر آپ بھی ڈریم 11 MPL یا زوپی جیسی گیمز کا شکار ہوئے تھے، اگر آپ کے بھی پیسے ان گیمز اکاؤنٹ میں اب پھنسے ہوئے ہیں، اس رپورٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ پیسے آپ کیسے نکال سکتے ہیں۔ پہلے ہی ایک اعداد و شمار کے مطابق پورے ہندوستان میں 45 کروڑ سے زیادہ لوگ اس دلدل کا شکار ہوئے تھے، اس بیماری کا شکار ہوئے تھے، اور اعداد و شمار کے مطابق 20,000 کروڑ سے زیادہ جو پیسے ہیں لوگ ان گیمز میں پہلے ہی گنوا چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ورلڈ ہیلتھ آرگینائزیشن کے مطابق WHO نے ان گیمز کو گیمنگ ڈس آرڈر قرار دیا، جس کے بعد مرکزی سرکار بھی اس بات پہ مجبور ہوئی کہ ان گیمز پہ مکمل طور پہ پابندی لگانی پڑی، اور دونوں ہاؤسز میں، راجیہ سبھا میں بھی اور لوک سبھا میں بھی، دونوں ہاؤسز میں اس بل کو منظور کیا گیا ہے، اور اس منظوری کے ساتھ ہی ڈریم 11 نے بھی، MPL نے بھی اور زوپی نے بھی ان حقیقی پیسے لگنے والے گیمز کو مکمل طور پہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور باضابطہ انہوں نے اپنے ملازمین کو باخبر کیا ہے کہ جن گیمز میں بھی حقیقی پیسے لگتے ہیں انہیں بند کیا جائے۔ اب آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے پیسے اگر اس میں پھنس چکے ہیں، اگر آپ بھی ان گیمز کا شکار تھے، تو آپ اپنے پیسے کیسے نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پیسے ڈریم 11 میں ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے مائی بیلنس پہ کلک کرے، وننگز میں جائے اور وڈرا پہ کلک کرے، 200 سے 2 لاکھ روپے تک کی رقم درج کرے، اور IMPS یا نیفٹ کے ذریعے ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ KYC تصدیق شدہ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، اور پیسے نکالنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں 200 روپے ضرور بیلنس ہونا چاہیے۔ اور اب بات MPL کی کریں گے، مکمل KYC صرف ایک بار کیا ہوا ہونا چاہیے، بینک اکاؤنٹ لنک ہونا چاہیے اس MPL کے اکاؤنٹ کے ساتھ، وڈرا پر کلک آپ کو کرنا ہے اور رقم منتخب کرنی ہے، اور اس کے بعد کنفرم تصدیق کرنی ہے۔ اگر آپ کی رقم پھنس جائے گی، کیونکہ اس میں صاف طور پہ کہا گیا ہے ٹرانزیکشن ہسٹری آپ اپنی چیک کریں، یا کسٹمر کیئر کے ساتھ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات سرور دوبارہ شروع ہونے کے بعد ہی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں خود بخود جمع کی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے دنوں مرکزی سرکار کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا، جتنی بھی حقیقی پیسے لگنے والی گیمز ہے، آن لائن گیمز ہے، بیٹنگ ایپس ہے، ان پہ مکمل طور پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اور مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے بھی پارلیمنٹ میں باضابطہ یہ اعلان کیا کہ نوجوان نسل میں یہ نشے کی طرح یہ آن لائن گیمز پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ بھی تباہ و برباد ہوا ہے، گھروں کے گھر اس کی وجہ سے اجڑ چکے ہیں، خاندانوں کے خاندان اس کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں۔ اور ایک اعداد و شمار کے مطابق، پہلے بھی میں نے کہا، 45 کروڑ سے زیادہ لوگ ہندوستان میں ان گیمز کا شکار تھے، اور 20,000 کروڑ سے زیادہ روپیہ اس میں پہلے ہی گنوا چکے ہیں۔ اس رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے اگر آپ اس کا شکار تھے تو کس طریقے سے اب آپ یہ اپنے بچے ہوئے پیسے اکاؤنٹ سے واپس نکال سکتے ہیں۔ آپ سب حضرات سے درمندانہ گزارش کی جاتی ہے، ان گیمز سے، جوئے سے، آن لائن بیٹنگ ایپ سے اجتناب کرے، ان چیزوں سے بچے رہے، اپنے ہاتھوں سے محنت کرے، قطن بھی کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر آپ نے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی، آپ بھی ان چیزوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کے بعد نوجوان اپنی زندگیاں ختم کرنے پہ اتر آتے ہیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ اپڈیٹ تھا، ہم نے بہتر سمجھا آپ سب حضرات تک پہنچانا، اس کے بغیر بھی رپورٹس آپ تک پہنچانے کی بھرپور اور بر وقت کوشش کریں گے۔ فی الحال مجھے اور میرے کیمرہ پرسن کو دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے دا مین ڈیٹ نیوز۔